بہادر شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی اور دونوں کو رایا بہت ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ دونوں ہی بہت رحم دل اور رایا کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی شادی کے 10 سال بعد قدرت نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، لیکن جب ان کے ہاں شہزادی پیدا ہوئی تو بادشاہ اداس ہو گیا اور کہنے لگا، شادی کے 10 سال بعد اولاد پیدا ہوئی، لیکن کاش کہ یہ شہزادی کی بجائے ایک شہزادہ ہوتا تاکہ میرے بعد میرا صحیح جانشین بنتا۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ بولی، ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی۔ آپ اپنی شہزادی کو اس دنیا میں خوش آمدید کہیں، ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ یہ شہزادے سے بڑھ کر ہوگی۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ جب شہزادی کچھ بڑی ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، شہزادی رانیہ کے لیے ایک ایسے استاد کا انتظام کیا جائے جو اسے سارے ہنر سکھائے۔ اسی طرح شہزادی رانیہ کی بہترین تربیت شروع ہو گئی، اور جب شہزادی رانیہ جوان ہوئی تو وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر ہنر سیکھ چکی تھی۔ شہزادی رانیہ کے حسن اور بہادری کے ہر طرف چرچے تھے، اور ہر شہزادے کی یہی خواہش تھی کہ کاش میری شہزادی رانیہ سے شادی ہو جائے۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اب ہماری شہزادی رانیہ جوان ہو چکی ہے اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن جب بادشاہ ملکہ نے شہزادی رانیہ سے پوچھا تو شہزادی نے جواب دیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اپنے ملک کی رایا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہماری رایا خوشحال ہو۔ شہزادی رانیہ کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت خوش ہوئے، اور بادشاہ نے شہزادی رانیہ سے کہا، تمہاری خواہش جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد شہزادی رانیہ نے بادشاہ کے حکم سے اپنی رایا کے لیے بہت سارے کام کیے اور ان کا ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن ایک دن جب کالی چڑیل اس ملک کے اوپر سے گزری تو اس نے یہ سب دیکھ کر کہا، ارے کچھ عرصے پہلے جب میں یہاں سے گزری تھی تو یہ ملک اتنا خوشحال نہیں تھا، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ اتنے خوشحال نظر آ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر کالی چڑیل ایک عورت کے روپ میں اس ملک میں پہنچی اور لوگوں سے پوچھا تو سب نے بادشاہ اور اس کی بیٹی رانیہ کی تعریف کی، جسے سن کر کالی چڑیل جل بھن گئی کیونکہ وہ انسانوں کی دشمن تھی۔ اس لیے یہاں سے جاتے ہوئے کالی چڑیل نے ایک منتر پڑھا، انتر منتر جنتر اس ملک کا حال ہو جائے بدتر۔ کالی چڑیل یہ منتر پڑھ کر واپس چلی گئی۔ جب کچھ دن گزرے تو کالی چڑیل کے منتر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ملک میں پانی کی شدید کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے فصلیں برباد ہونے لگیں اور کسان گھبرائے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا، بادشاہ سلامت، ملک میں پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ کریں ورنہ فصلیں مکمل تباہ ہو جائیں گی۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا اور بولا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ فصلوں کو بچا سکیں۔ لیکن ملک کے حالات مزید خراب ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنے دربار کی خاص نجومی کو بلایا اور اس سے وجہ پوچھی۔ بادشاہ کی بات سن کر نجومی بولا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر کالی چڑیل نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا جس سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کالی چڑیل انسانوں کی دشمن ہے اور انہیں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ نجومی کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، تو اب اس منتر کا کیا توڑ ہے؟ اس کے منتر کا توڑ بہت ہی مشکل ہے، وہ کوئی بہادر آدمی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا توڑ یہ ہے کہ نیلے جنگل کے بیچوں بیچ ایک سبز فوارہ ہے، وہ جادوئی فوارہ ہے، اور اسی فوارے کا پانی لا کر فصلوں پر چھڑکنا ہوگا، تبھی اس منتر کا اثر ختم ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ جب ملکہ اور شہزادی رانیہ نے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو ملکہ نے وجہ پوچھی۔ جب بادشاہ نے وجہ بتائی تو شہزادی رانیہ بولی، بادشاہ سلامت، آپ بالکل فکر نہ کریں کیونکہ میں اس جادوئی فوارے سے پانی ضرور لاؤں گی۔ بادشاہ ملکہ شہزادی رانیہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اگلے دن شہزادی رانیہ اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر شہزادی نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس لیے وہ ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی نے آواز دے کر اسے جگا دیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے اس شیر سے بچاؤ۔
لڑکی کی آواز سن کر شہزادی فوراً اٹھی اور اپنی تلوار نکال کر شیر کے سامنے پہنچ گئی اور لڑکی سے کہنے لگی، تم فوراً اس درخت پر چڑھ جاؤ، میں اس شیر کو بھگاتی ہوں۔ شہزادی رانیہ کی بات سن کر لڑکی فوراً درخت پر چڑھ گئی اور شہزادی اس شیر سے مقابلہ کرنے لگی۔ لڑتے لڑتے جیسے ہی اس نے تلوار چلائی تو شیر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت سی پری آ گئی۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، ارے وہ شیر کہاں گیا اور تم کون ہو؟ اس کی بات سن کر پری بولی، وہ شیر میں ہی تھی جو تمہاری بہادری کا امتحان لینے آئی تھی، اب میری بہن سے ملو۔ شہزادی نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی بھی پری بن چکی تھی۔ شہزادی نے ان پریوں سے پوچھا، ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم دونوں خوبصورت سی پریاں ہو، مگر تم میرا امتحان لینے کیوں آئی تھی؟ شہزادی کی بات سن کر پری بولی، کیونکہ ہمیں کوہکاف کی ملکہ پری نے بھیجا ہے کہ جادوئی فوارے کا پانی ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کریں، لیکن ہمیں پہلے تمہارا امتحان لینا پڑا۔ شہزادی نے ان کی بات سن کر کہا، تو کیا میں تمہارے امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ دونوں پریوں نے جواب دیا، ہاں تم کامیاب ہو گئی ہو اور اب ہم تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ اس کے بعد پری نے شہزادی سے کہا، اب تم میرا ہاتھ پکڑ لو تاکہ میں تمہیں اس نیلے جنگل تک پہنچا دوں۔ شہزادی رانیہ نے پری کا ہاتھ پکڑا اور وہ تینوں ہوا میں اڑنے لگیں۔ اڑتے اڑتے آخر کار وہ نیلے جنگل میں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر پری نے کہا، ہم نیلے جنگل میں پہنچ گئے ہیں، اب آگے تمہیں خود ہی جانا ہوگا، تم جاؤ اور اس جادوئی فوارے کا پانی لے کر واپس یہیں آ جانا۔ پری کی بات سن کر شہزادی رانیہ نیلے جنگل میں داخل ہو گئی۔ شہزادی جنگل میں آگے بڑھتی گئی اور پھر رات کے وقت جنگل کے بیچوں بیچ جادوئی فوارے تک پہنچ گئی۔ اس فوارے کو دیکھتے ہی شہزادی نے خوشی سے نعرہ لگایا اور فوراً اس کا پانی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب وہ نیلے جنگل سے نکلی تو دونوں پریاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ شہزادی کو کامیاب دیکھ کر پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں اڑنے لگیں۔ جب شہزادی رانیہ اپنے ملک میں پہنچی تو بادشاہ ملکہ کے ساتھ ساتھ ان کی ساری رعایا بھی شہزادی کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ بادشاہ نے کسانوں کو حکم دیا، جادوئی پانی اپنی اپنی فصلوں پر چھڑک دو۔ اور اس طرح کالی چڑیل کے منتر کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی رانیہ کی بہادری کی وجہ سے ان کا ملک ایک بار پھر خوشحال ہو گیا۔ گڈ بائے۔